سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 ہے۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور طے کر دی تیرے پروردگار نے یہ بات تم نہیں عبادت کرو گے مگر صرف اسی کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تم والدین کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کرو گے، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، اگر پہنچ جائے ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو، او کلاہما یا دونوں، فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف بھی مت کہو، ولا تنہرہما، اور ان کو مت جھڑکو، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے بات کرو نرم لہجے کے ساتھ، وَاغْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جھکا کے رکھو ان کے لیے نرمی کا پہلو نیاز مندی کے ساتھ، اور اللہ رب العزت سے یوں دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار ان دونوں پہ ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا پروردگار بہت اچھی طرح جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے، ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک صالح بن کے رہو گے تو سنو، انہ کان للأوابین غفورا، وہ رجوع کرنے والوں کو بہت ہی معاف کرنے والا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے 39 تک اللہ رب العزت نے 15 ایسے احکامات بیان فرمائے ہیں جن کو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر مفسرین کرام رحمہم اللہ نے اسلامی خلافت کا منشور قرار دیا ہے۔ گویا اگر یہ 15 ضابطے، 15 احکامات، 15 اصول میں اور آپ اور ہم میں سے ہر ایک سیکھ کر اپنی ذات پہ چالو کر لے تو گویا اس نے کم سے کم اپنے اوپر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نافذ کر لیا، اور اس کا نفاذ کوئی مشکل کام نہیں ہے، فیصلہ کرنے کی بات ہے کہ ہم نے یہ کام کرنے ہیں، تو اللہ پاک توفیق بھی شامل حال فرما دیتے ہیں۔ ان میں سے پہلا حکم اللہ کی توحید ہے، جس کے متعلق کل کے درس میں عرض کر چکا ہوں۔ اللہ پاک نے یہ طے کر دیا، لا تعبدوا الا ایاہ، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ دوسرے لفظوں میں ہر معاملے کے اندر حاکمیت اعلیٰ صرف اور صرف کس کی ہوگی؟ اللہ رب العزت۔
دوسری بات فرمائے وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہوگا۔ کل کے درس میں عرض کر چکا ہوں، والدین کے ساتھ عدل، انصاف، برابری کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ والدین کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کا معاملہ۔ کسی اور کے ساتھ بندہ برابری کی سطح پہ آ سکتا ہے، اس نے ہمارے ساتھ اچھا کیا، ہم نے بھی اس کے ساتھ اچھا کیا، اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، ہم نے اس کا بدلہ لے لیا۔ شریعت میں اگرچہ بدلے کی اجازت ہے، پسندیدہ نہیں، اجازت ضرور ہے، لیکن والدین سے بدلہ لینے کی اجازت بھی نہیں ہے، انتقام کی اجازت نہیں ہے۔ وہاں حکم یہی ہے کہ والدین زیادتی بھی کرے تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور گزشتہ درس میں عرض کر چکا ہوں کہ والدین غیر اسلام سے بھی تعلق رکھتے ہوں، کسی اور مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہوں، تب بھی ہمیں حکم یہی ہے کہ صاحبہما فی الدنیا معروفا، ان کے ساتھ دنیا میں اچھے انداز سے زندگی گزار۔ اس اگلی آیت کے اگلے حصے میں خاص طور پہ اللہ پاک نے والدین کے بڑھاپے کا ذکر کیا۔ اما یبلغن عندک الکبر او احدہما کلاہما او احدہما، فرمایا اگر دونوں والدین یعنی ماں اور باپ دونوں، یا ماں اور باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو پھر خاص طور پہ ان کا خیال رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ویسے تو ساری زندگی والدین کے ادب و احترام کا حکم ہے، ہر وقت والدین کے ادب و احترام اور ان کے ساتھ احسان کا حکم ہے، لیکن خاص طور پہ بڑھاپے کا ذکر اس لیے کیا کہ ایک تو بڑھاپے میں ان کو توجہ ایسے چاہیے ہوتی جیسے مجھے بچپن کے اندر ان کی توجہ چاہیے تھی، جیسے میرا تقاضا ہوتا ہے کہ بچپن میں والدین مجھے توجہ دے، اور یہ بھی ہم والدین کے لیے بھی یہ ایک اچھی چیز ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کو توجہ دینی چاہیے۔ آج والدین کے بھی کام اتنے پڑ گئے، تقاضے اتنے ہو گئے، کام دھندے اتنے ہو گئے، باپ کو دنیا کے کاموں سے فرصت نہیں، ماں کو گھر کے کاموں سے فرصت نہیں، اور اس سے اگر کوئی ٹائم بچا ہے تو موبائل سے فرصت نہیں، اولاد کو توجہ دینے کا ٹائم نہیں۔ جس طرح اللہ پاک نے یہاں دعا کے اندر بھی الفاظ یہ فرمائے کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی ایسے رحم فرما، تو ماں باپ کا بھی پہلے حق ہے کہ وہ اولاد کو پوری توجہ دیں، پوری تربیت کریں۔ بہرحال یہاں اللہ پاک نے اولاد کو فرمایا اولاد تیری ذمہ داری ہے، خاص طور پہ بڑھاپے میں۔ ایک تو بڑھاپے میں ان کو توجہ کی زیادہ ضرورت ہے، اور دوسرا بڑھاپے کے اندر محتاج ہوتے ہیں، وہ کام کاج نہیں کر سکتے، ان کی ہمت جواب دے گئی، ان کو قدم قدم پہ ضرورت پڑے گی، وہ محتاج ہیں، توجہ بھی چاہیے، خدمت بھی چاہیے۔ اور تیسری بات یہ کہ اس کے باوجود بڑھاپے کی وجہ سے ان کے اندر چڑچڑا پن بھی ہوگا، بات بات پہ غصہ بھی آئے گا، ٹینشن بھی ہوگی، وہ بولیں گے بھی ضرور، کہیں گے بھی ضرور، اور اولاد کو یہ حکم ہے کہ ایسے حالات میں فلا تقل لهما اف، اف بھی نہیں کہنا، اف بھی نہیں کہنا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں اگر اف سے بھی کوئی ہلکا کلمہ ہوتا جس سے والدین کو تکلیف ہوتی تو اللہ پاک اس کا بھی ارشاد فرما دیتے کہ وہ بھی نہیں کہنا۔ اف نہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ایسا کوئی انداز اختیار کرنا، وہ ماتھے پہ بال ڈال کے ہو، وہ نظریں گھما کے ہو، وہ منہ سے ہوں کی آواز نکال کے ہو، یا وہ پہلو بدل کے ہو، یا اف کہہ کر ہو، ایسا کوئی کلمہ، ایسی کوئی حرکت، ایسا کوئی نشان چہرے پہ جس سے والدین کو تکلیف ہو، ان کو بے رخی محسوس ہو، اللہ فرماتے ہیں یہ تمہاری طرف سے نہیں ہونا چاہیے، ایسی اذیت ان کو بالکل نہیں دی جانی چاہیے۔ میرے دوستو،
کتنی گراوٹ ہے پھر اس معاشرے میں جس معاشرے میں نعوذ باللہ ماں کو گالیاں دی جاتی، جس معاشرے کے اندر ماں باپ کو مارا پیٹا جاتا۔ حالانکہ اس معاشرے میں تو ماں باپ کو جب خاص طور پہ وہ بڑھاپے میں ہوں اور زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ پرسوں کی بات ہے، میں ایک نوجوان سے پوچھا، شادی شدہ تھا، میں نے اس سے پوچھا ایمانداری سے بتانا ماں کو چومے ہوئے کتنے دن ہو گئے، ماں کو چومے ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ تو سوچ میں پڑ گیا اور پھر سوچ کے کہنے لگا کافی دن ہو گئے۔ اور میں نے کہا تجھے ماں نے کتنی دفعہ چوما؟ تو کہتا اس کو بھی شاید کافی دن ہو گئے۔ تو میں نے کہا گھر والی کو چومے ہوئے؟ اب اس کو تو صبح شام چومتے ہو، بچوں کو صبح شام چومتے ہو، تو ماں کا بھی دل کرتا ہے جس کو میں بچپن میں چومتی رہی آج وہ میرا بھی ماتھا چومے، اس کا بھی دل کرتا ہے میرے بھی ہاتھ چومے۔ اور یہ جو جسم سے جسم ٹچ ہوتا ہے یہی احساسات ہوتے ہیں، یہی محبت ہوتی ہے، یہ جو ماں کی بیٹے کے ساتھ یا بیٹی کے ساتھ یا بیٹی کی ماں باپ کے ساتھ، جس سے دلوں کے اندر سکون اترتا ہے، دلوں کے اندر رحم اترتا ہے۔ تو اس لیے جس طرح توجہ کی مجھے ضرورت ہے اس سے کہیں زیادہ توجہ کی ماں باپ کو ضرورت ہے۔ خاص طور پہ اللہ نے بڑھاپے کا ذکر اس لیے فرمایا کہ بڑھاپے میں تمہاری طرف سے کچھ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پہ اس کا خیال رکھنا۔ میرے بھائیو، یہاں عام طور پہ جب ایسی بات ہم بتاتے ہیں، ہم نے کیا بتانی ہے، قرآن کریم نے بتائی ہے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم تو درمیان میں اللہ پاک اس حیثیت کو قائم رکھے موت تک کہ ایک نمائندگی کے طور پہ جو اپنے استادوں سے سیکھا ہے وہ آگے بتا رہے ہیں۔ اصل تو سارا اللہ کا پیغام ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ تو جب یہ چیز بتائی جاتی کہ ماں باپ کا اتنا حق اتنا حق اتنا حق، تو لوگ اس کو دوسری سائڈ لو جی بیوی کے کوئی حق ہی نہیں ہے، پھر بیوی کا حق ہی کوئی نہیں، بہو کا حق ہی کوئی نہیں، اس کے اپنے حقوق ہیں، اس کا اپنا مقام ہے، یہ مینج کرنا یہی اسی کا نام تو آزمائش ہے۔ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں ماں کو ماں کی سطح پہ رکھوں، باپ کو باپ کا مقام دوں، بیوی کو بیوی کا مقام دوں، بچوں کو بچوں کا مقام دوں۔ جب ان کے مقامات میں گڑبڑ کی جاتی ہے تو پھر ہی گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ بیوی کو اس کی سطح پہ رکھا جائے، اس کو پوری عزت دی جائے، اس کو پورا احترام دیا جائے، اس کا پورا مقام دیا جائے، اس کو بھی سمجھایا جائے کہ تو ماں کے مقام پہ آنے کی کوشش نہ کرنا، اس کا اپنا مقام ہے، وہ اپنے مقام پہ رہے۔ ماں کو کہا جائے کہ آپ اپنے مقام پہ ہیں، آپ کی پوری عزت پوری ریسپیکٹ پورا احترام ہے، آپ کا پورا جو ہے انصاف ہے آپ کے ساتھ، احسان ہے آپ کے ساتھ، تو گھروں کے اندر کوئی ایسے لڑائی جھگڑے نہ ہو۔ لیکن معاملات بگڑتے تب ہیں بیوی کو ماں سے زیادہ درجہ دیا یا بیوی کی بالکل انسلٹ کر کے رکھ دی اور ماں کو اس کے مقام سے بڑھا دیا تو لڑائی جھگڑے اور فسادات شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے دونوں کو مینج کرنے کی ذمہ داری اس مرد پہ تھمائی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میری اپنی ناقص رائے ہے، اگر کسی گھر میں ساس بہو کا جھگڑا ہے تو اس کا قصوروار نہ ساس ہے نہ بہو ہے، اس کا قصوروار یہ حضرت صاحب ہے جس نے دونوں کو اپنے مقام پہ نہیں رکھا۔ اس کی ذمہ داری تھی یہ صحیح طور پہ گھر کو چلاتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارا ذمہ داری تمہاری ہے کہ تم نے ماں کو اس کے مقام پہ رکھنا ہے، ایسا کوئی لفظ ایسا کوئی اشارہ کوئی حرکت تمہارے چہرے پہ نہیں ہونی چاہیے جس سے ماں باپ کا دل دکھے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور اس سے اگلی بات یہ کہ جھڑکنا، تو فرمایا جیسے کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جب اف کہنے کی اجازت نہیں تو جھڑکنے کی کہاں اجازت ہو سکتی؟ جب تمہیں کوئی ایسا ماتھے پہ بال لانے کی اجازت نہیں جس سے ماں باپ کو بے رخی محسوس ہو تو جھڑکنے کی تمہیں کہاں اجازت ہو؟ بلکہ فرمایا جھڑکنا تو دور کی بات، ان سے سخت لہجے میں بات بھی نہیں کرنی،
قل لہما قولا کریما، ان سے بات کرو، نرم لہجے کے ساتھ بات کرو، عزتدار لہجے کے ساتھ بات کرو، جی کر کے بات کرو، اماں جی کر کے بات کرو، ماں جی کر کے بات کرو، ابو جی کہہ کے بات کرو۔ یہ نہیں کہ ان کو برے القابات، برے الفاظات کے ساتھ یاد کرو۔ یہ ماں باپ کا حق ہے، ذمہ داری ہے، ان کے ساتھ یہ حسن سلوک ہے۔ اور فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ذلت سے ہے، اور ذلت انتہائی نرمی کو کہتے ہیں، انتہائی عاجزی۔ انتہائی عاجزی کا پہلو ہر وقت ان کے سامنے بچھا کے رکھو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا، جھکا کے رکھو ان کے لیے، جناح اپنے پہلو کو، ذلت اور نرمی کے ساتھ، انتہائی عاجزی کے ساتھ اپنے پہلو کو جھکا کے رکھو۔ اور یہ سب کچھ من الرحمہ، دکھلاوے کے لیے نہ ہو، یہ سب کچھ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو، یہ سب کچھ لوگوں کے سامنے نہ ہو، من الرحمتی، یہ اندر کی رحمت اور شفقت کی وجہ سے، اندر کی محبت کی وجہ سے ہو۔ تمہارے اندر سے یہ آواز آ رہی ہو کہ میں نے ماں کے سامنے جھک کے رہنا ہے، تمہارے اندر میں یہ بات داخل ہو کہ میں نے باپ کے سامنے نظریں نیچی رکھنی، باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرنی، میں نے ادب احترام کے ساتھ بات کرنی ہے۔ اور اس سب کے کرتے ہوئے بھی ان کا حق ادا نہیں ہوا۔ حق کی ادائیگی کے لیے رب سے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جیسے انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی، مجھے پالا، جیسے میرے لیے گندگیاں اٹھائیں، میرے لیے انہوں نے تکلیفیں سہی، گرمی سردی برداشت کی ہے، میں ان کا حق ادا نہیں کر سکتا، اے اللہ تو ہی ان پہ رحم فرما۔ یہ اللہ سے دعا کرو۔ میرے محترم دوستو، بہت بڑی والدین کی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر، بہت بڑا حق ہے ان کا۔ ہماری آج کی نوجوان نسل کو اس کا بہت اچھے انداز سے اس کو سمجھنا چاہیے۔ آج جن ذرائع سے ہمارے بچے علم حاصل کرتے ہیں، میڈیا کے ذریعے، ٹی وی کیبل کے ذریعے، کارٹون سے لے کر ڈراموں تک، ہر جگہ پہ منہ پھٹنے والی بات سکھائی جاتی ہے، بدتمیزی سکھائی جاتی ہے، جواب دینا سکھایا جاتا ہے۔ اعتماد اور چیز ہے، کانفیڈنس اور چیز ہے، لیکن بڑوں کے سامنے اعتماد نہ ہی ہونا چاہیے، بڑوں کے سامنے جھک جانا ہی اچھائی ہے، چپ کر جانا ہی اچھائی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی بچے نے بڑا اچھا جواب دیا، منہ توڑ کے رکھ دیا، منہ نہیں توڑا، بدتمیز ہو گیا بچہ تیرا، اس نے بڑوں کی بے حرمتی کر دی، آج دوسروں کے لیے شے دے رہے، کل کو تیرے سامنے بھی ایسے ہی بدتمیزی کرے گا۔ اس کو سکھاؤ بڑوں کا ادب کیا ہے، احترام کیا ہے۔ اگر کوئی بڑا بات کرتا ہے اس سے نظریں ملانے کی بجائے نظریں جھکا دو، شرمندہ ہو جاؤ، چپ کر جاؤ۔ میرے محترم دوستو، گھروں کے گھر اجڑ گئے اسی کانفیڈنس کے پیچھے، اسی اعتماد کے پیچھے کہ جناب بولو بولو بولو، چپ نہ رہو، اپنے حق کے لیے بولو، ہر جگہ پہ یہی آوازیں، حق کے لیے بولو، حق کے لیے بولو۔ اور حق ہے کیا اس کا پتہ ہی کوئی نہیں، حق ہے کیا چیز اس کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ میرے محترم دوستو، ہمیں ماں باپ کے ادب و احترام کی طرف آنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان حاضر ہوا، اس نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ میرے مال میں سے لیتا ہے، میرا باپ میری کمائی میں سے کھا جاتا ہے۔ آج یہ بڑی بات بنی گھروں کے اندر، بہویں تک کہہ لیتی میرے میاں دا کھاندیاں، میرے میاں دا کھاندی ہے ساس، میرے مال میں سے کھا رہا۔ اس نے شکایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، بلاؤ اس کو کسی نے بتایا چل بھائی تیری شکایت لگ گئی، تیرے بیٹے نے شکایت لگائی کہ میرے مال میں سے کھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اب اس صورتحال میں تصور کریں باپ کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ میرے بیٹے نے میری شکایت لگا دی، اس دربار کے اندر جہاں سب عزت چاہتے ہیں وہاں مجھے ذلیل کر دیا، میرا مال کھاتا ہے۔
پتہ نہیں کس کیفیت کے ساتھ وہ باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں بھائی، تو وہ کہنے لگا کہ اس سے پوچھے میں کہاں خرچ کرتا ہوں، اس کی پھوپھی پر، اس کی خالہ پر، اپنے آپ پر، اس کے علاوہ میں کہاں خرچ کرتا ہوں، پوچھے اس سے۔ ابھی وہ بات مکمل نہیں کر سکا، جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس سے کہیں کہ وہ اشعار پڑھ کے سناؤ جو راستے میں آتے ہوئے پڑھ رہا تھا، وہ اشعار پڑھ کے سناؤ جو راستے میں آتے ہوئے پڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ وہ پڑھو جو راستے میں آتے ہوئے پڑھ رہا تھا نا، وہ پڑھ کے سناؤ۔ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ہر بات ہی نرالی ہے اور آپ کی ہر بات ہمارا ایمان اور یقین اور بڑھا دیتی ہے۔ وہ اشعار میں نے ایسے پڑھے کہ میرے کانوں نے بھی نہیں سنے، یعنی میں نے دل میں پڑھے ہیں، اور آپ کو اللہ نے بتا دیا، ہمارا ایمان اور بڑھ گیا، آپ واقعی اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ اور پھر اس نے وہ اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہی تھا کہ میں نے تجھے بچپن میں کیسے پالا، کیا کیا تیرے لیے مصیبتیں جھیلی، کیا کیا تیرے لیے پاپڑ بیلے، کس کس کے ساتھ میں نے جو ہے کڑوی کسیلی سن کر تجھ پہ کوئی آنچ نہیں آنے دی، اور آج جب میں تیرے مال میں سے اپنی ضرورت کے لیے نہیں، تیری پھوپھی خالہ اور تیری والدہ کی ضرورت کے لیے لیتا ہوں، تو تو کہتا ہے میرے مال میں سے کھاتا ہے، میرے مال میں سے کھاتا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ نے اٹھ کے اس نوجوان کو گریبان سے پکڑا اور آپ نے فرمایا چلا جا یہاں سے، انت و مالک لابیک، تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، یہ سب کچھ اس کا ہے، جیسے مرضی خرچ کر۔ یہاں تک حق دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ان کے حق کو پہچانے، خدا را ان کے حق کو پہچانے۔ اسے کل میں عرض کر چکا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو والدین ہیں تو جنت کے دروازے کھلے ہوئے یا پھر جہنم کے دروازے کھلے ہوئے۔ اللہ ہمیں ان کا حق پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے لیے دعا کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ والدین اگر تو مسلمان ہیں پھر تو ان کے لیے رحم کی دعا کرنی چاہیے، سب پہ مسلمانوں پہ اللہ رحم فرمائے، اور اگر والدین کافر ہیں تو پھر ان کے لیے رحم کی دعا کیسے ہوگی؟ علماء فرماتے ہیں کہ والدین کافر ہے اور زندہ ہے تو پھر بھی رحم کی دعا ان کے لیے ہونی چاہیے، اور ان کے لیے پھر رحم یہ ہے کہ اے اللہ ان کو اسلام کی توفیق نصیب فرما، یہ رحم کی دعا ہے والدین کے لیے۔ اور اگر والدین کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے ہیں تو پھر ان کے لیے رحم کی دعا نہیں ہو سکتی، کیونکہ کافر پہ رحم نہیں ہو سکتا، کافر پہ اللہ کا رحم آخرت میں نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر والدین دنیا سے چلے گئے تو پھر ان کے لیے رحمت کی دعا، حالت کفر میں اگر گئے ہیں تو رحمت کی دعا نہیں ہو سکتی۔ یہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اسلام میں والدین ہیں یا چلے گئے ان کے لیے یہ دعا کرنی چاہیے۔ اور میرے عزیز دوستو، جن کے والدین فوت ہو چکے ان کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ دیا، وہ بھی ان کے لیے کچھ کریں۔ ایک صاحب آئے، انہوں نے پوچھا اللہ کے محبوب میرے والد دنیا سے چلے گئے، میں ان کے ساتھ کیا حسن سلوک کر سکتا ہوں؟ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرو، یہ بھی ان کا حق ہے۔ دوسرا فرمایا ان کے دوستوں کا اکرام کیا کرو، ان کے دوستوں کا عزت، ان کے دوستوں کا احترام کیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جا رہے، ایک بابا جی بزرگ ملے، راستے میں ان سے اتر کر سلام کیا اور پھر اپنی پگڑی بھی اتار کے اس کو دے دی، اپنی سواری بھی اس کو دے دی اور خود پیدل چل پڑے۔ شاگردوں نے عرض کی حضرت اتنا اکرام، پہلے تو آپ جیسا عالم صحابی اتر کے مل رہے اور پھر سواری بھی دے دی، پگڑی بھی دے دی۔ فرمایا تم جانتے نہیں یہ میرے باپ عمر کا دوست ہے، میں اپنے والد کے دوست کا احترام کر رہا ہوں۔ تو والد کے دوستوں کے ساتھ عزت احترام، ان کے اکرام کے ساتھ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد جیسے ان کو گھر کے خرچے میں سے گوشت اور دوسری چیزیں فراہم کرتے تھے، ان کی سہیلیوں کے گھروں میں بھیجا کرتے تھے، یہ ان کے اکرام اور عزت کے لیے۔ اور ایسے ہی آپ نے فرمایا کہ والد کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، ایسے رشتہ دار جن کے ساتھ میری رشتہ داری، کچھ ایسے رشتہ دار ہیں میری رشتہ داری تو نہیں، والد کی رشتہ داری تھی، تو ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرے۔ یہ فرمایا والدین کا حق ہے، ان کے لیے دعا کرے، یہ والدین کا حق ہے۔ تو جن کے دنیا سے چلے گئے وہ بھی ان کے پورے احترام کا خیال رکھیں، جن کے موجود ہیں وہ تو اس نعمت کی قدر کر لے، اللہ کی قسم اس کی قدر ان کے جانے کے بعد ہو جاتی۔ اللہ ہم سب کو ان کی زندگی میں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں دیکھو ربکم اعلم بما فی نفوسکم، ہر وقت اس دھیان میں رہو کہ جو میرے دل میں پیدا ہو رہا ہے میرا رب بہت اچھی طرح جانتا ہے، دلوں کے بھید جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے، یعلم خائنۃ الاعین ہے، تمہاری آنکھوں کی خیانتوں کو جانتا ہے، تمہارے دلوں کے بھید کو جانتا ہے، تمہارے دل میں کیا پیدا ہو رہا ہے اس پہ بھی اللہ کی نگاہ ہے۔ کیمرے کی آنکھ تو صرف تمہارا ظاہر دیکھ رہی ہے، اللہ کی آنکھ تمہارا باطن بھی دیکھ رہی ہے، تمہارا اندر بھی دیکھ رہی ہے۔ ہر وقت اس چیز کو ذہن میں رکھو، اگر یہ ذہن میں رہے گی تو کبھی شریعت کی پٹڑی سے ڈگمگا نہیں سکو گے۔ دل جب غافل ہو جاتا ہے، کون دیکھ رہا ہے کسی کو کیا پتہ چلے گا، اسی وقت پٹڑی سے انسان اترتا ہے۔ اور جب یہ ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے دل کی کیفیت حالت کو جانتا ہے، تو کبھی بھی شریعت کی پٹڑی سے اتر نہیں سکتا۔ اس کو فرمایا دل دماغ پہ سوار کر لو، ہر وقت میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے دل کی حالت کو جانتا ہے۔ اور اگر ایسے صالح بن کے رہو گے، کوشش کرتے رہو گے، گناہ ہو جاتا ہے، نافرمانی ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی صالح بن کے رہنے کی کوشش کرتے رہو گے تو انہو کان للأوابین غفورا، وہ رجوع کرنے والوں کو بڑا ہی معاف کرنے والا ہے۔ غلطیاں ہو گئی رجوع کر لو، غلطی ہو گئی اے اللہ معاف کر دے، فرمائے وہ بڑا ہی معاف کرنے والا۔ اواب کہتے ہیں رجوع کرنے والا، اسی سے صلاۃ الاوابین ہے۔ چاشت کی نماز کو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوابین کی نماز قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک صلاۃ الاوابین حین ترمز الفصال، جس وقت اونٹنیوں کے بچوں کے پاؤں گرم ہونے لگ جاتے ہیں، ریت گرم ہونے لگ جاتی ہے، اس وقت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے یعنی نماز چاشت، فرمایا یہ اوابین کی نماز ہے، یہ رجوع کرنے والوں کی نماز ہے۔ اسی طرح مغرب کے بعد کے 6 نوافل کو بھی اوابین کی نماز قرار دیا گیا۔ تو چاشت کی نماز بھی اوابین کی نماز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت سے 12 رکعت تک چاشت پڑھی، فتح مکہ کے دن آپ نے 8 رکعت چاشت پڑھی، مغرب کے بعد 6 رکعت نفل، ان کو اوابین کی نماز قرار دیا گیا ہے۔ اور اواب کا لفظی معنی اللہ کی طرف رجوع کرنا، ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ فرمایا جو اس طرح ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے گا تو فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، وہ ایسے اوابین کو بڑے ہی معاف کرنے والا ہے، ان کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں گھروں میں رہتے ہوئے اونچ نیچ ہو جائے، معاملات میں گڑبڑ ہو جائے، ایک دوسرے کو معاف کر دیں، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ معافی اللہ کو بڑی پسند ہے، معاف کرنا بھی بڑا پسند ہے، معافی مانگنا بھی بڑا پسند۔ والدین کو بھی چاہیے نوجوانوں کے جذبات کا خیال رکھیں، کسی وقت غصے میں، شدت میں، تکلیف میں، ٹینشن میں کوئی بات زبان سے نکل جائے، اللہ کے لیے معاف کر دیا کریں اور پیار سے سمجھا دیا کریں۔ اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ 2 چیزیں ہوئیں، باقی 13 چیزوں کا بیان اگلی آیات میں ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد كما أنت أهله. صل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم باقية كباقية الوليد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا